اس ویڈیو میں ہم ایک مضمون پڑھیں گے جس کا ٹائٹل ہے فلڈز بلیسنگ ان ڈسگائز. فلڈز یعنی سیلاب، بلیسنگ یعنی رحمت، اور ڈسگائز کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو. تو اس سے مراد ہے کہ سیلاب جو ہیں ان میں کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی بھلائی بھی ہوتی ہے، کوئی رحمت بھی ہوتی ہے. تو چلیے مل کر اس مضمون کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی پڑھیے. The floods during the monsoon season in 2012 یعنی 2010 میں ساون کے مہینے میں جو سیلاب آئے affected people، انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کیا، یعنی لوگوں کی زندگیوں پر اثر ڈالا. in all the four provinces of پاکستان کے چاروں صوبوں میں. thousands of people lost their family members، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے جو خاندان کے لوگ تھے وہ ان سے بچھڑ گئے. ریلیٹیوز اور ان کے رشتہ دار اور فرینڈز اور ان کے جو دوست وغیرہ تھے وہ ان سے بچھڑ گئے یا کھو گئے یا گم ہو گئے. thousands in fact hundreds of thousands became homeless، ہزاروں بلکہ کئی 100,000 لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے، یعنی ان کے جو گھر تھے وہ سیلاب میں گر گئے یا بہہ گئے اور ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ بچی. ہیوج ایریاز آف لینڈ were flooded، بہت بڑے پیمانے پر زمین جو تھی اس میں سیلاب جو ہے وہ داخل ہو گیا تھا. اینڈ the crops were destroyed، اور جو وہاں کی فصلیں ہیں وہ تباہ ہو گئی تھیں. پیپل لاسٹ کیٹل، جو لوگوں کے مویشی تھے جیسے کہ گائے بھینسیں بکریاں وغیرہ وہ بھی اس میں گم ہو گئے. چکنز اسی طرح سے جو مرغیاں وغیرہ ہیں یا ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی گم ہو گئے. اینڈ ادر سورسز آف انکم، اور ان کے جو آمدن کے دوسرے ذرائع تھے وہ بھی سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے، ان پر بھی برا اثر پڑا. بٹ پیپل ہیڈ فیتھ ان اللہ، لیکن لوگوں کا اللہ پر ایمان تھا. دے ڈڈ ناٹ گیو اپ ہوپ، انہوں نے امید نہیں چھوڑی. سون تھنگس اسٹارٹیڈ ٹو چینج، جلد ہی چیزیں تبدیل ہونے لگیں، بدلنے لگیں. فار دا بیٹر فار مینی آف دیم، یعنی بہتری کی طرف جانے لگی ان میں سے بہت سے لوگوں کے لیے. اس تصویر میں سیلاب آنے کے بعد کا منظر دکھایا گیا ہے. اب آگے پڑھتے ہیں. The floods were a blessing in disguise for حسینہ مائی. The floods were، جو سیلاب تھے وہ تھے blessing in disguise یعنی ایک چھپی ہوئی رحمت یا آسانی for حسینہ مائی، حسینہ مائی کے لیے. She was a widow، وہ بے گھر، وہ جو تھیں ان کے جو شوہر ہیں وہ فوت ہو گئے تھے. جب شوہر کسی خاتون کا فوت ہو جاتا ہے اسے انگلش میں وڈو کہتے ہیں. تو وہ بیوہ تھیں. اینڈ اے مدر آف 3 چلڈرن، اور ان کے 3 بچے تھے. بفور دا فلڈز، سیلاب سے پہلے، شی ورکڈ ایز اے میڈ، وہ ایک ملازمہ کے طور پر کام کرتی تھی. ان پیپلز ہاؤزز، لوگوں کے گھروں میں. ٹو فیڈ ہر چلڈرن، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، یعنی پیسے کمانے کے لیے وہ یہ کام کرتی تھی تاکہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکیں، ان کا خیال رکھ سکیں. ڈیورنگ دا ورسٹ فلڈز ان پاکستان's ہسٹری، یعنی پاکستان کی تاریخ میں جو برے ترین یعنی سیلاب تھے ان کے دوران، حسینہ لاسٹ ہر ہاؤس اینڈ ہر جاب، حسینہ کا گھر چلا گیا اور اس کی نوکری بھی چلی گئی. دین one of the non-governmental organizations، NGO، پھر ایک NGO جو ہے، جس طرح سے یہ ایک شارٹ فارم میں NGO لکھا جاتا ہے جس سے مراد ہوتی ہے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، یعنی کہ یہ حکومتی جو ادارے ہوتے ہیں اس سے ہٹ کر ہوتی ہے. کچھ لوگ خود اپنے طور پر اس طرح سے لوگوں کی مدد کے لیے جو ادارہ بناتے ہیں اسے NGO کہتے ہیں. تو ایک NGO جو ہے اسٹارٹیڈ ورک فار دا فلڈ افیکٹڈ پیپل، اس نے کام شروع کیا سیلاب سے متاثر ہونے والے لوگوں کے لیے. گیو ہر 50 ہینڈس، تو وہ جو NGO تھی انہوں نے حسینہ مائی کو
50 مرغیاں دیں ود فیڈ، اور ان کا جو کھانا ہے یا خوراک ہے وہ بھی ساتھ میں دی. فار 3 months، 3 مہینے کی یعنی خوراک جو تھی وہ ساتھ میں دی. بائی دا ٹائم دا واٹر ریسیڈیڈ، یعنی جس وقت پانی جو ہے وہ پیچھے ہٹا یا نیچے اترا، یعنی سیلاب جو ہے ختم ہونے لگا. دا ہینز ور بگ انف ٹو لے ایگز، مرغیاں اتنی بڑی ہو گئی تھیں کہ وہ اب انڈے دینے لگی تھیں. حسینہ سولڈ دی ایگز، حسینہ نے ان انڈوں کو بیچا. دین شی باٹ مور فیڈ، پھر اس نے ان پیسوں سے کچھ اور خوراک خریدی. اینڈ آلسو مور ہینز، اور کچھ اور مرغیاں خریدیں. شی ناؤ اونز اے اسمال پولٹری فارم، اب اس کے پاس ایک چھوٹا سا پولٹری فارم ہے. اینڈ یعنی مرغیوں کا جو ہے فارم ہے. اینڈ ارنز اراؤنڈ روپیز 30,000 ایچ منتھ، اور اب وہ ہر ماہ تقریباً 30,000 روپے جو ہے وہ کما رہی ہیں. حسینہ ہیز بیکم این انسپریشن، حسینہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے ایک مثال بن گئی ہیں. فار دا مین اینڈ ویمن ان ہر ایریا، ان کے جو علاقہ ہے اس کے تمام مردوں اور عورتوں کے لیے وہ ایک روشن مثال بن گئی ہیں، یعنی جن کو دیکھ کے سب جو ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، ان کی طرح سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرح سے بننا چاہتے ہیں. اسے انسپائر ہونا کہتے ہیں. تو سب کو ان کے اس کام سے انسپیریشن مل رہی ہے. حسینہ از ناٹ alone in her success، حسینہ اپنی اس کامیابی میں اکیلی نہیں ہے. There are others also who did not give up، اور بھی لوگ تھے جنہوں نے ہمت نہیں ہاری. when faced with a disaster، جب انہوں نے مصیبت کا سامنا کیا. they kept up their hopes، انہوں نے اپنی امیدیں جو ہیں وہ لگائے رکھیں، امیدیں نہیں چھوڑیں. اینڈ fought for a better life، اور وہ بہتر زندگی کے لیے لڑتے رہے. even when everything was lost، جبکہ ان کا سب کچھ لٹ چکا تھا. one such person was رانا ممتاز علی، اسی طرح سے ایک شخص ان میں رانا ممتاز علی بھی تھے. several acres of his agricultural land، ان کا جو زرعی یعنی ان کی زمین تھی کئی ایکڑ پر جو پھیلی ہوئی تھی. were lying barren، وہ بالکل خشک ہو کے اسی طرح بنجر یعنی پڑی ہوئی تھی، یعنی اس پر کچھ اگایا نہیں جا سکتا تھا. because of salinity، یعنی جو اس زمین میں نمک بہت زیادہ تھا، اس کو salinity کہتے ہیں. یعنی اسے اردو میں سیم اور تھور کا مسئلہ بھی کہتے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے زمین میں نمک بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر وہاں فصل نہیں اگائی جا سکتی. تو اس وجہ سے وہ زمین جو ہے بیکار پڑی تھی before the floods، سیلاب سے پہلے. however، بہرحال when the floods came، جب سیلاب آئے. they brought fertile soil to his land، ان کے ساتھ زرخیز جو مٹی تھی وہ بھی اس کی زمین میں شامل ہو گئی. یعنی اس طرح سے یہ جو فرٹائل سوئل ہوتی ہے، زرخیز مٹی ہوتی ہے، اس میں آسانی سے جو ہے فصلیں وغیرہ اگائی جا سکتی ہیں. the result was that around 100 acres of his once barren land، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو پہلے زمین بنجر پڑی تھی تو اس میں سے تقریباً 100 ایکڑ جو ہے became very fertile، وہ بہت زرخیز ہو گئی، یعنی اب اس میں آسانی سے پودے اور درخت اور جو فصلیں وغیرہ ہیں وہ لگائی جا سکتی تھیں. in the season after the floods this land produced، in the season after the floods یعنی سیلابوں کے بعد جو موسم آیا. this land produced، اس زمین سے پیداوار ہوئی، جو پیداوار ہوئی وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ 1,760 یعنی 1,760 کلو گرامز آف ویٹ پر ایکر، یعنی فی ایکڑ جو ہے وہ جو پیداوار تھی گندم کی وہ تھی 1,760 کلو گرام. اکارڈنگ ٹو رانا ممتاز علی، رانا ممتاز علی کے مطابق the crop was so thick that even a snake could not find place to go in. the crop was so thick یعنی وہ جو فصل تھی وہ اتنی گھنی تھی that even a snake کہ ایک سانپ بھی جو ہے could not find place to go in، وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. یعنی اس قدر جو ہے وہ فصل اچھی ہوئی تھی، بہت گھنی ہوئی تھی. تو اب اس سبق کا جو باقی کا حصہ ہے اسے اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے اور سوال جواب کو بھی مکمل کریں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.